مسکراتے چہرے کے ساتھ سیٹی بجانے والا یہ معصوم بچہ اپنے مستقبل سے بے خبر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ بچہ ایک دہشت گرد بن جائے، کیونکہ یہ معصوم بچہ ایک خالی بلٹ کے خول سے سیٹی بجا رہا ہے۔ سوات کے علاقے کبل سے تعلق رکھنے والے اس بچے کے پاس استعمال شدہ بلٹس کے ایسے کئی خول ہیں جن سے وہ کھیلتا رہتا ہے۔ اس معصوم بچے کے مستقبل کو دہشت کے اندھیروں سے بچانے کے لیے سوات میں 18 فروری کو ایک امن مارچ شروع ہوا، لیکن افسوس کہ اسی دن جیو نیوز کے سوات میں نمائندے موسیٰ خان خیل کو شہید کر دیا گیا۔ موسیٰ خان خیل ایک بہادر صحافی تھا۔ اسے شہید کرنے والے امن دشمنوں کا اصل نشانہ سوات کے مظلوم عوام کی وہ امیدیں تھیں جو امن کے عمل سے وابستہ تھیں۔ موسیٰ خان خیل کی شہادت پر سوات کے صحافی سراپائے احتجاج بن گئے۔ پچھلے 2 سال کے دوران موسیٰ خان خیل نے کئی مرتبہ سوات کے مختلف علاقوں میں میرے ساتھ سفر کیا۔ وہ ایک بے خوف شخص تھا اور سوات کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ہر قسم کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اور اس نے کئی مرتبہ سوات کے انتہائی شورش زدہ علاقوں میں میرے ساتھ سفر کر کے مجھے ان علاقوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ شخص نے دیا ہے مسجد اور مدرسے کے لیے۔ جی چلو بھی اب اس کا میں شارٹ اس کے ساتھ میں جو ہے 1-2 گھنٹے بعد جو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس میں جو اس وقت بھی لوگ موجود تھے اور وہ رہائش اختیار کر کے جو کہ مولانا فضل اللہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوات سے حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ وادی سوات جہاں پہ چند دن پہلے تک جشن منایا جا رہا تھا، لوگ ایک دوسرے کو امن کے لیے مبارکبادیں دے رہے تھے، اب اس وادی میں فضا سوگوار ہے۔ اس وادی کا ایک سپوت جیو نیوز کا سوات میں کورسپونڈنٹ موسیٰ خان خیل نامعلوم افراد کے ہاتھوں کل یہاں پر شہید کر دیا گیا، اور اس کی شہادت کے بعد اس پوری وادی میں لوگ جو ہیں وہ غمزدہ ہیں، دکھی ہیں۔ یہاں سوات پریس کلب میں اب سے کچھ دیر پہلے ایک تعزیتی اجلاس اور ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا، اور اس مظاہرے میں موسیٰ خان خیل کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس وقت میں سوات پریس کلب کے عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کروں گا، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ کوئی پہلی دفعہ صحافی شہید نہیں ہوا۔ یہاں پر اس سے پہلے بھی 3-4 صحافی شہید ہو چکے ہیں۔ بعض صحافیوں کے گھروں کو بموں سے اڑا دیا گیا، بعض صحافیوں کی بہنوں کو بھائیوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سوات پریس کلب کے چیف آرگنائزر غلام فاروق صاحب سے۔ السلام علیکم جی۔ آپ موسیٰ خان کے ساتھی بھی تھے، اس کے دوست بھی تھے، کیا کبھی موسیٰ خان نے آپ کے ساتھ اپنی زندگی کو درپیش خطرات کے بارے میں بات کی؟ کل موسیٰ خان سے میری بات ہوئی تو اس سے میں نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو، تو اس نے کہا کہ مٹا جا رہا ہوں۔ تو پھر وہ بس اسی طرح کچھ خدشات کا اظہار کر رہے تھے کہ یار میری زندگی کو خطرہ ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں اس نے کی۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سے پہلے بھی 3 صحافیوں کو انتہائی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، اور ایک صحافی کی بہن کی بھی قتل کیا گیا ہے۔ یہاں پر تو جب بھی سوات میں امن کے لیے کچھ پروسیس شروع ہو جاتی ہے، اس سے پہلے بھی امن کے سلسلے میں کچھ پروسیس شروع ہوئی تھی، تو کزبانڈے میں واقعہ ہوا، اس میں 4 افراد مر گئے۔ ابھی جو امن کے لیے 3 دن سے یہ کوششیں ہو رہی تھی اور لوگ خوش ہو رہے تھے کہ یار سوات میں 2 سالوں سے غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور امن بحال ہو جائے گا، اور بدقسمتی سے کل یہ واقعہ رونما موسیٰ خان خیل کو انتہائی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اچھا، جس علاقے میں اس کو شہید کیا گیا وہ علاقہ طالبان کے کنٹرول میں ہے، وہاں پہ اس کو شہید کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے ساتھ جو بھی ساتھی گئے ہوئے تھے ان سے جب بھی ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ یار وہ ہمارے ساتھ تو جلسے میں تھی، پتہ نہیں یہ بعد میں وہ غائب ہو گئی، اور شام کو پتہ چلا کہ یار مٹا کے علاقہ خریڑے میں اس کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ اور ابھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ یار نامعلوم افراد نے، ابھی جب تحقیق ہوگا تو سامنے آئے گا کہ یار یہ دوسرے بھی جو ہمارے 3 ساتھی ہیں ان کو جس طرح قتل کیا گیا ہے، اگر یہ ہم سنسیئر اس کی طرف توجہ دے، کیونکہ آج ان کی باری ہے، کل ہماری، دوسری ہماری، ہم بھی محفوظ نہیں ہے۔
جی فضل رحیم خان صاحب، کل جب موسیٰ خان مٹا جا رہا تھا، جانے سے پہلے اس کی آپ کے ساتھ ایک تفصیلی ملاقات ہوئی. بالکل. اس ملاقات میں اس نے کوئی خدشات کا اظہار کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل موسیٰ خان سے میرا ملاقات میرے آفس کے سامنے ہوا. اس وقت جیو کا سارا ٹیم جو تھا وہ موجود تھا. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ایک ہاتھ پر تو وہ میرے خیال میں وہ اپنا ریکارڈنگ کر رہا تھا، اور مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آپ ذرا سامنے کھڑے ہو جائے تاکہ میں آپ کا جو ہے نا صحیح ریکارڈنگ کروں. میں نے ان سے کہا کہ بھائی پہلے میں آپ کی جو ٹیم آئے ہے اس کے ساتھ تو جو ہے نا خوش آمدید ان کو کہوں، ان کو چائے پانی کا پوچھوں کیونکہ میرے آفس ہے. تو انہوں نے کہا کہ رات کو 8 بجے حمید میر صاحب کا جو ہے پروگرام ہے، آپ ضرور آئیں گے. لیکن یہ بات مجھے محبوب صاحب نے بھی کہا کہ بھائی آپ میں یہاں رہ گیا ہوں اور موسیٰ جو ہے وہ مٹا جائیں گے، تو آپ ایسا کریں کہ تاج محل ہوٹل میں حمید میر صاحب آ رہا ہے، آپ ضرور. میں نے کہا کہ اگر وقت ملے تو میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا کیونکہ وہ ہمارے سب کے مشترکہ مہمان ہیں. پھر میں نے ان سے کہا کہ موسیٰ آج آپ کا جو میں جو دیکھ رہا تھا اس کے چہرے کو، تو اس کا چہرہ ذرا مرجھایا ہوا تھا، وہ دھڑک اس میں نہیں تھا کیونکہ وہ میرا جونیئر تھا، میرے ساتھ پریس کلب میں ممبر تھا اور بہت احترام کرتا تھا کیونکہ ہر روز ان کے ساتھ ملاقات ہوتا تھا کیونکہ وہ صلاح الدین کی ایجنسی میں ہر روز آتا تھا صبح اور ہماری ملاقات وہاں ضرور ہوتا تھا کیونکہ وہ اخباروں کے ڈھیر. تو میں نے کہا کہ آج کیا لکھا ہے، تو اس سے پہلے بھی انہوں نے مجھے نہیں بتایا لیکن باوسو ذرائع سے کسی نے بتایا تھا کہ بھائی موسیٰ کو کسی نے 2-3 دن اریسٹ بھی کیا ہے. تو اس کے بارے میں ان سے جب میں نے پوچھا تو وہ ہنس کر کہنے لگا کہ خان یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ ہوتے رہتی ہے. بار بار پوچھا لیکن انہوں نے نہیں بتایا. وہ کہہ رہا تھا، وہ ہنس گیا کہ بھائی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ تو ہمارے ساتھ ہوتے رہتی ہے لیکن ہم اس کی جو ہے نا پرواہ نہیں کریں گے. کل میں جب اس پروگرام سے فارغ ہو گیا کیونکہ بہت زیادہ ہجوم تھا، تو ایک ساتھی نے ٹیلی فون کیا پشاور سے. مجھے ٹیلی فون میرے ایک دوست نے کیا کہ آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں تو بازار میں ہوں، ابھی فارغ ہو گیا ہوں کہ موسیٰ خان خیل کا کسی نے قتل کیا ہے. خدا کی قسم جب میں نے یہ بات سنی میں نے کہا کہ ابھی تقریباً 2-3 گھنٹے پہلے تو وہ میرے ساتھ کھڑا تھا، میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی. تو پھر میرا جو تھا تو حمید میر صاحب، بات یہ ہے مجھے بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس ملک میں وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ کا قاتلوں کا سراغ ابھی تک نہیں ملتا، تو صحافی اور پھر صحافیوں میں سوات کے صحافی جو ہر طرف سے بدقسمت ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس کے قاتل مل جائیں، اور اب ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو سوات کے صحافی ہیں وہ جن مشکلات کا شکار ہیں، جن مشکل حالات میں وہ رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ حالات بھی آپ کے سامنے لاتے ہیں. اور بات کرتے ہیں سوات کے ایک اور صحافی سے. شری زادہ صاحب، آپ کافی عرصے سے یہاں پہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، بلکہ جب منیر میں ایک خودکش دھماکہ ہوا ضمنی انتخاب سے پہلے آپ وہاں بھی پہنچے ہوئے تھے، آپ کی بہن کو بھی شہید کیا گیا. یہ بتائیے کہ کیا آپ کی بہن کی شہادت کا آپ کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ جی، میں یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم جس طرح رپورٹنگ کرتے ہیں، جس حالات سے ہم گزرتے ہیں، یہ تو آپ سب لوگ مطلب محسوس بھی کرتے ہوں گے. لیکن سوات میں صحافت اس طرح ہے کہ پولیس ورات کی پل پر چلنا ہے. ہم نہ تو اس طرف جا سکتے ہیں نہ ہی اس طرف جا سکتے ہیں. اگر اس طرف ہو جائے تو ادھر سے تھریٹ، اگر اس طرف ہو جائے تو ادھر سے تھریٹ. تو اب نہیں، لیکن آپ کو کرفیو پاس تو دیے جاتے ہیں اور حکومت کہتی ہے کہ وہ آپ کو تحفظ فراہم کر رہی ہے. جی بالکل، کرفیو پاس ہمارے سوات کی جتنی بھی صحافی ہیں ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہیں بھی نہیں جا سکتے. وہ مطلب چیک پوسٹ بھی کراس نہیں کر سکتے بغیر سے کہ ہم سوات میڈیا سینٹر کو فون کر کے ان سے اجازت لے کے کہ ہمیں اجازت دے دو، ہمیں بہت ضروری کام ہے یہ. تو آپ یقین مانیں کانجو سے میں منگورا شفٹ ہو گیا ہوں صرف اس وجہ سے کہ چیک پوسٹ کی وجہ سے. کانجو چیک پوسٹ جو ہے نا اس کو کراس کرنا ایسا ہے کہ پولیس پل کو کراس کرنا ہے. تو ہمارے لیے تو یہ مسائل ہے، اور ہم آپ لوگوں کے وساطت سے جو ہمارے بڑے ہیں آپ لوگ، اب ہم آپ کو یہ ریکویسٹ بھی کریں گے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. آپ جو جس